بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا اسمارٹ اسکول پشاور، گلبہار کیمپس اینڈ کنال ٹاؤن کیمپس، خوش آمدید۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میرا نام قرۃ العین علی خوگیانی ہے۔ میں جماعت ہفتم کی اردو کی ٹیچر ہوں۔ جی تو پیارے بچوں، جیسا کہ ہم نے پچھلے دو لیکچرز میں حصہ ادبیات اور حصہ تفہیم کا کام کیا تھا، آج ہم ان دونوں حصہ ادبیات اور حصہ تفہیم کی دہرائی کریں گے، اس لیے کیونکہ ہمارا نیکسٹ ویک میں اردو کا دوسری ماہانہ آزمائش کا ٹیسٹ ہونے والا ہے، اس لیے ہم اس تمام کام کی دوبارہ سے دہرائی کریں گے تاکہ ہمارا ٹیسٹ ہمیں اچھے سے یاد ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمارا جو حصہ ادبیات ہے اور حصہ تفہیم ہے، آج ہم ان دونوں کو اس ایک ہی لیکچر میں کریں گے۔ پہلے ہم نے دو پریویس الگ الگ لیکچرز میں کیا تھا، حصہ ادبیات کو الگ پڑھا تھا اور کام کیا تھا، اور حصہ تفہیم کا الگ سے۔ آج ہم حصہ ادبیات اور حصہ تفہیم دونوں کو ملا کر کریں گے۔ جی تو پیارے بچوں، ہمارے پاس حصہ ادبیات میں موجود سبق نمبر 1 ملاقات چیپٹر تھا، جس کی ہم نے بہت اچھے سے پڑھائی کی تھی، اس کو سمجھا تھا، اور اس میں موجود MCQs تھے جو میں یہاں پر ایکسپلین کرتی ہوں دوبارہ سے، اور آپ نے چیپٹرز کی دوبارہ ریڈنگ اچھے سے کرنی ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ جی تو درست جواب کا انتخاب کیجئے۔ نمبر 1، گاؤں میں اعلیٰ اور ڈیش کی برکتوں سے محروم ہوں، یعنی کہ گاؤں جو شہر سے کہتا ہے کہ میں اعلیٰ اور ڈیش کی برکتوں سے محروم ہوں، تو کس کی؟ جدید تعلیم کی یا سہولتوں کی؟ تو جدید تعلیم کی، ٹھیک ہے۔ آلات کا واحد ہے اعلیٰ یا اعلیٰ؟ تو اعلیٰ ہمارے پاس ہے، اعلیٰ، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ایک اوزار ہے۔ اچھا جی، نمبر 3 ہے مصروف کا درست مترادف ہے۔ مترادف ہم آواز الفاظ کو بولا جاتا ہے جو لفظ الگ الگ ہوں لیکن معنی ان کے ایک جیسے ہوں۔ تو فارغ یا مشغول، یعنی کہ مشغول بے آتا ہے۔ نمبر 4 ہے دیہاتی اور ڈیش زندگی میں بہت فرق ہے، یعنی کہ الف ترقی یافتہ یا شہری زندگی میں، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 ہے جس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے وہ حمد کہلاتی ہے یا نعت؟ تو ہمارے پاس آپشن آتا ہے نعت، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس نمبر 6 ہے درست جملوں کی نشاندہی کیجیے۔ آپ کے پاس الف ہے یہ دہی میٹھی ہے یا یہ دہی کھٹا ہے، تو ہمارے پاس بے آپشن ہے یہ دہی کھٹا ہے۔ اچھا جی، تو اب ہمارے پاس نمبر 6 ہے شہر جن سہولتوں سے مجھے ڈیش کیا گیا ہے وہ ہے سکون کے لمحات میسر کیے گئے ہیں یا مجھے مالا مال کیا گیا ہے، تو ہمارے پاس آپشن ہے مالا مال، ٹھیک ہے۔ اب درست اور غلط فکرات کی نشاندہی کرنی ہے، یعنی کہ درست جملوں کے سامنے درست لکھنا ہے، غلط جملوں کے سامنے غلط لکھنا ہے۔ تو اب ہمارے پاس نمبر 1 ہے دیہات میں خالص غذا میسر ہوتی ہے، تو یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے آگے ہم درست لکھیں گے۔ نمبر 2 ہے شہر میں آلودگی کم ہوتی ہے، یہ جملہ غلط ہے، شہر میں آلودگی کم نہیں ہوتی، شہر میں گاڑیاں چلتی ہیں، کارخانوں اور فیکٹریوں سے جو دھوئیں نکلتے ہیں اس سے ہمارا ماحول صاف نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ آلودگی کم نہیں ہوتی بلکہ آلودگی بڑھتی ہے۔ اچھا جی، نمبر 3 ہے گاؤں میں آب و ہوا میں سانس لینے والے بھی توانا اور صحت مند رہتے ہیں۔ جی ہاں، گاؤں میں کیونکہ درخت ہیں جس کی وجہ سے تمام آلودگی نہیں رہتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو یہ جملہ درست ہے۔ نمبر 4 ہے شہر میں روزگار کے زیادہ مواقع میسر آتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی ہاں، زیادہ تر جابس شہر میں ہی ہوتی ہیں، گاؤں میں اتنی نہیں ہوتی ہیں۔ نمبر 5 ہے دیہات میں تعلیم اور صحت کی جدید سہولیات میسر ہوتی ہیں، دیہات میں نو، یہ غلط ہے، نہ وہاں پہ صحیح تعلیم ہے اور نہ ہی وہاں پہ کوئی اور سہولیات ہیں۔ اچھا جی، تو اب ہم دوبارہ عبارت پہ آتے ہیں جو کہ حصہ تفہیم ہے۔ حصہ ادبیات ہم کر چکے ہیں اس کی ریویژن دوبارہ سے ہم کر چکے ہیں، اب ہم حصہ تفہیم کی دوبارہ سے ریویژن کرتے ہیں۔ عبارت انسان میں فطرتی طور پر اڑنے کی خواہش ہمیشہ سے موجود رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی انسان اپنے خوابوں میں اڑ رہا ہوتا ہے تو کبھی قصے کہانیوں میں۔ ہوائی جہاز کی ایجاد سے پہلے اکثر پرانی کہانیوں کا مطالعہ کیا جائے تو ان میں انسان کے اڑنے کا ایک تصور موجود ہے۔ یہ بات کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھی کہ انسان کے اس خیالی اڑن قالین یعنی کہ اڑنے والے قالین کا تصور کبھی حقیقت کا روپ بھی دھار سکتا ہے۔ کلتہ خاروں میں رہنے والا انسان آج روئے زمین پر نہ صرف عالیشان محلات یعنی کہ محلوں میں رہتا ہے بلکہ اپنے تجسس کے بل بوتے پر خلاؤ میں پہنچ کر کائنات کے بے شمار سربستہ رازوں کو افشا کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔
ہوائی جہاز انسان کی ایک ایسی نیکسٹ پڑھائیں ایسی ایجاد اور اہم ایجاد ہے جس نے حیات انسانی میں دوریوں اور فاصلوں کا تصور مٹا دیا ہے، یعنی کہ ختم کر کے انقلاب برپا کر دیا ہے۔ ہوائی جہاز جیسی مفید اور حیران کن ایجاد کو جو دو بھائیوں رائٹ بردران کے نام سے مشہور ہے، انہوں نے انسانوں کے خوابوں کو ممکن بنایا اور ایک مرضی جادوئی کہانی کو حقیقت کا روپ دیا۔ اس کا مطلب یہی آتا ہے کہ جو انسان خوابوں میں سوچتا تھا، انسانوں نے وہ ممکن کر دکھایا کہ انسان اڑ سکتا ہے، اور وہ کس صورت میں؟ ہوائی جہاز کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ ہوائی جہاز کس نے ایجاد کیا تھا؟ یہ جو صورتحال، یہ جو ممکن ہوا تھا تصور، وہ کس کی وجہ سے ہوا تھا؟ دو بھائیوں رائٹ بردران کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو سوال جواب ہمارے پاس آتے ہیں، درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ ہوائی جہاز کو ایجاد کر کے انسان نے تصور مٹا دیا، کس کا؟ دوریوں اور فاصلوں کا، یا احترام اور محبت کا؟ تو پیارے بچوں، آپ کے پاس الف آپشن آتا ہے دوریوں اور فاصلوں کا، آپ نے الف آپشن پہ ٹک لگانا ہے۔ نمبر 2 ہے، انسان میں فطرتی طور پر ڈیش کی خواہش ہمیشہ سے موجود رہی ہے، کس کی؟ خوابوں کی یا اڑنے کی؟ تو اڑنے کی، ٹھیک ہے۔ ہوائی جہاز کس نے ایجاد کیا؟ جانس بردار نے یا رائٹ بردار نے؟ تو ہمارے پاس آپشن آتا ہے رائٹ بردار نے۔ انسان کے اڑنے کا ایک تصور موجود ہے کہانی میں یا اخبار میں؟ تو آپ کے پاس الف آپشن آتا ہے کہانی میں۔ نمبر 5 ہے، درست مترادف کی جوڑی ہے عزت یا حرمت یا عزت یا ذلت؟ تو ہمارے پاس ہے پہ، عزت اور ذلت، جی۔ تو اب ہمارے پاس یہاں پہ بتایا جا رہا ہے خط کشیدہ الفاظ کے مترادف لکھ کر خالی جگہ پر کیجیے۔ نمبر 1 ہے، آندھی، جو انڈر لائن ہے ان کے آپ نے مترادف یعنی کہ ہم آواز الفاظ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ آندھی اور ڈیش نے ہر چیز کو الٹ پلٹ دیا، بارش نے یا طوفان نے، ٹھیک ہے۔ خواتین کو شرم و ڈیش کا پاس کرنا چاہیے، حیا کا یا شرک کا؟ تو حیا کا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 ہے، آسمان پر کالے ڈیش بادل چھائے ہیں، سفید یا سیاہ بادل، ٹھیک ہے۔ کالے اور سیاہ کا مطلب ایک ہی ہے۔ نمبر 4 ہے، خوف طاری ہونے کا مطلب ہے ڈر جانا یا مزے لینا؟ تو ڈر جانا ہے الف آپشن۔ نمبر 5 ہے، درست مترادف جوڑے کی نشاندہی کیجیے، پیر، درخت یا پیڑ پودے؟ تو آپ کے پاس الف آپشن ہے، جو درست مترادف ہے وہ ہے الف، پیڑ اور درخت، یعنی کہ پیڑ کا مطلب بھی درخت ہے اور درخت کا مطلب بھی پیڑ ہے، تو آپ کے پاس درست مترادف ہے پیڑ اور درخت، ٹھیک ہے۔ پیارے بچوں، آپ کوئی بھی پیراگراف کسی بھی اپنی بک میں کسی بھی چیپٹر سے لے کر MCQs بنا سکتے ہیں، اس کی اچھے سے تیاری کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے ورڈزوں کو یعنی کہ مترادف الفاظ کو، متضاد الفاظ کو اپنے MCQs میں بنا کر اس کی اچھے سے پریکٹس کر سکتے ہیں، اور چیپٹر کی جو ریڈنگ میں نے آپ کو بتائی ہے وہ ریڈنگ بھی آپ کر کے دوبارہ سے بہت اچھے اور پیارے MCQs بنا کر ٹیسٹ کی تیاری کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے تمام دہرائے ہوئے کام کی سمجھ آ گئی ہے۔ میں نے جو آج دہرائی کروائی ہے، آپ نے بھی تمام فل کام کی یعنی کہ 2 حصہ تفہیم اور حصہ قواعد کی دہرائی کرنی ہے، کیونکہ آپ کا نیکسٹ ویک کو ٹیسٹ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا ٹیسٹ انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا۔ آپ کے لیے میں دعا گو رہوں گی کہ اللہ آپ کے ٹیسٹوں میں آسانی کرے، تمام ٹیسٹ آپ کے بہت اچھے ہوں۔ وش یو آل دا بیسٹ۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔